بات ہے ابھی سمجھ آئے گی کہ حضرت اوس ابن ثابت صحابی کا انتقال ہوا. حضرت اوس ابن ثابت صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. جو فوت ہوئے تو بہت سارا مال وہ چھوڑ کے پیچھے اپنا ترکے میں وراثت میں. ان کی بیوی ام کلثوم اور 3 لڑکیاں اور چچا کے 2 بیٹے سبیر اور ارفجا چھوڑ گیا. کتنے چھوڑے اس نے؟ حضرت اوس ابن ثابت صحابی فوت ہوتے ہیں، بیوی چھوڑی ہے، 3 لڑکیاں چھوڑی انہوں نے، ایک چچا چھوڑا ہے، چچے کے 2 بیٹے چھوڑے. ٹھیک ہے. اس زمانے کا دستور تھا، اس زمانے کا قانون تھا جو انہوں نے آپس میں اس علاقے والوں نے بنایا ہوا تھا کہ اس کے سارے مال پر سوید اور ارفجا نے قبضہ کر لیا، جو اس کے چچے کے بیٹے تھے، کیا لگے اس کے بھتیجے لگے، انہوں نے مال پہ قبضہ کر لیا. اور ان نے کہا اور اس کی 3 بیٹیاں جو تھیں، اس کی بیوی اور اس کی جو اوس ابن ثابت کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو مال میں سے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا. اور دیا کیوں نہ؟ اور ان میں رواج یہ تھا کہ دینا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک تو عورتیں ہیں، نہ وہ جہاد کر سکتی ہیں نہ جنگ پہ جا سکتی ہیں، لہذا ان کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہمارے وراثت میں سے حصہ لیں. عرب معاشرے میں رواج تھا، تو کا دستور تھا، جیسے برادریاں باندھ دیتی ہیں فلاں کا، ویسے ہم برادری میں نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہوگا. انہوں نے ایسے کہ جاہلانہ رسم بنا لی تھی، تو انہوں نے محروم کر دیا. نہ حضرت اوس بن ثابت کی بیوی کو کچھ دیا، نہ بیٹے کو کچھ دیا. اور قانون یہ تھا کہ جو آدمی جہاد پہ نہیں جا سکتا، کوئی کام باہر جا کے نہیں کر سکتا، وہ مالی وراثت کا حقدار بھی نہیں ہے. تو ان نے کہا جو تھی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھی. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس ابن ثابت کے انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے بہت سارا مال پیچھے چھوڑا ہے، اور ساتھ انہوں نے مجھے ایک بیوی ہے اور 3 اس کی لڑکیاں ہیں وہ چھوڑی ہیں. جبکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فیضاء میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے وہاں جا کے ساری بات بتا دی. انہوں نے کہا یہ سارا مال سوید اور ارفجا ہے نا، انہوں نے لے لیا ہے، اور کہا یہ ہے کہ اب آپ کا حق نہیں بنتا. یا رسول اللہ میں پھر کیا کروں، میں خود کیا کہاں سے کھاؤں، ان بیٹیوں کی پرورش کہاں سے کروں. کہاں مسئلہ گیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ گیا زمانہ جاہلیت میں، عرب کے معاشرے میں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتاں سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. ان کا والد وارث کون ہے؟ جبکہ ان کی اس بیوی اس عورت کی بیوی کی عورت میں نے شوہر کا بہت سارا مال وراثت چھوڑ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوید اور ارفجا کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ یہ وجہ پوچھی تم نے کیوں مال لیا ہے جو میں نے وراثت کی. یا رسول اللہ یہ تو باہر نہیں جا سکتا، نہ جنگ کر سکتی ہیں، نہ کعبہ جا کوئی گھاس وغیرہ جا کاٹ سکتی ہیں، لہذا یہ مال کی ہمارے رواج ہے اور ہمارا یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اس کی حقدار نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے فرمایا کہ تم یہ مال ہرگز استعمال نہ کرنا، یہ مال ہرگز استعمال نہ کرنا جب تک قانون الہی نہ آ جائے. میں نے پچھلی بات کی تھی نا، جب کوئی مسئلہ نیا آتا ہے تو ہماری اسمبلیوں کا حق یہ بنتا ہے کہ اس پہ قانون سازی کریں، اور قانون سازی وہ احباب کریں جو اس کو جانتے ہیں، جن کو علم ہے، جس کو فہم ہے، ادراک ہے، جو غریب کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، جو مسکین کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، جو یتیم کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، وہ قانون بنائیں. جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ قانون کیا بنائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی
ان کے مال کو ہاتھ نہ لگانا جب تک تفصیل قرآن کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ وحی نہ فرما دے۔ اب رک گئے، نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس ہاتھ مال کو لگا سکتے نہیں ہو۔ تو پھر وہ چند دنوں کے بعد یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی آیات کیا ہوئی؟ نازل یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیات، آیت نمبر 11 آگے اسی سورت میں آئی۔ تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوس مرہو کا مال اس طرح تقسیم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوس کی بیوی کو 8واں حصہ سرکار نے عطا فرمایا کل مال میں سے، فرمایا 8واں حصہ فرمایا۔ ان کی بیٹی کو 2/3 جو تھا نا وہ حصہ عطا فرمایا، 2/3 ان کی بیٹی کو دیا، اور باقی جو بچا ہوا تھا نا وہ جو اس کے بھتیجے تھے سبید اور عرفہ کو مرحمت فرما دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ جو وہی جب نازل ہوئی تو یہ مال جو سارا تھا اس کے 24 حصے بنے۔ کتنے حصے بنے؟ 24 حصے بنے، جن میں سے 3 ام کا حق ہو جو ان کی بیٹی تھی ان کو ملے، اور 16 جو حصے تھے ان کی 3 جو بیٹی تھی ان کو ملے، ان میں تقسیم ہوئے، اور بقیہ جو 5 دونوں تھے وہ چچا زاد بھائیوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ تقسیم یہ قرآن کی نص تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا اسلام کا قانون ہے، آگے یہ بات اہم ہے اور ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے وہ اس پہ غور کرے گا اور سمجھے دیکھے کہ میں نے اپنے اقربا جو ہیں جو قریبی رشتہ دار کتنا حق کھایا ہے، حصہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے، علم وراثت میں ایک فائدہ یہ ہے، کلیہ یہ ہے کہ قریب وارث کے ہوتے ہوئے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا نا اس کے قریب ہوتے ہوئے جو بعید ہے اس سے دور والا جو بنتا ہے نا وہ ترکے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو ترکے میں سے کچھ حصہ ملتا انہیں، یہ قانون ہے، قاعدہ ہے علم وراثت میں۔ اسی بنا پر اگر کسی شخص کا ایک بیٹا زندہ ہے، یہ بات سمجھنے والی کیا ہے، ایک بیٹا زندہ ہے اور دوسرا فوت شدہ بیٹا ہے، یعنی اس کا یتیم پوتا بھی زندہ ہے، بات سمجھا رہی نہیں؟ ایک شخص ہے اس کا ایک بیٹا تھا، 2 بیٹے تھے، ایک زندہ ہے اور ایک فوت ہو چکا ہے، اس کی حیاتی میں کیا اس کی حیاتی فوت ہو چکا ہے، اب اس کا یتیم پوتا بھی کیا ہے موجود ہے، تو اس شخص جو وراثت ہے نا بیٹے کے ہوتے ہوئے یتیم پوتے کو نہیں ملے گی، یتیم پوتے کو، کیونکہ وہ اقرب ہے، اقربون جو سب سے زیادہ قریب رشتہ دار ہے نا اس کا اس میں سے حصہ بنتا ہے، دور والا ہے اسے معلوم ہے۔ یہ اسلام دین شریعت کا یہ اصول قاعدہ بنا دیا ہے جو صدیوں سے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں حصہ یتیم کو نہیں ملا، کیونکہ یتیم پوتا میت سے ایک واسطے سے دور ہو چکا ہے، کیا ہو چکا ہے؟ اب دیکھیں یہ میت اصل میں مسئلہ وراثت تک تقسیم ہو جب بندہ فوت ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتی۔ آج کچھ لوگ زندگی میں وراثت تقسیم کر دیتے ہیں، فرضیت تقسیم کرتے ہیں، وراثت اپنے بیٹے کو دے دی، بیٹے کو دے دی، ابھی وہ خود زندہ ہے، وہ اس میں سے بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹی فوت ہو جائے پھر کیا بنے گا اس میں؟ پھر مرنے کے بعد اس کے وصال کے بعد پھر اس کے یتیم پوتے پوتیاں حصے دار بن سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو میت مال وراثت ہے وہ میت جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے بعد تقسیم ہوتا ہے، اور یہ بھی اسلام کا قانون ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس ترکے کے ساتھ 4 حصے ہوتے ہیں، کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اس کے مطابق 4 حقوق ہیں جو اسلام نے ضروری قرار دی ہیں۔ اس میں سے پہلا کیا ہے کہ اس کے مال میں سے جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے مال میں سے اقتدار کے ساتھ میانہ روی سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کی رقم میں سے۔ یہاں ایک بات ہے جو ہم نہیں کرتے، ہمارے لیے
चलता आ रहा है, हर बरादरी में गालबन है, हमारी बरादरी में भी है और यहाँ भी देखता हूँ मध्य वालों में भी, जट बरादरी है, राई बरादरी, सब में ये मामला चलता आ रहा है कि अगर बेटी फौत होती है तो कफन कौन पहनाता है? नाम के ऐसे ही होता ना, ये लड़की के जो भाई है, अगर बाप जिंदा है तो बाप आके कफन दफन करेगा, वही खर्चा करेगा, और अगर बेटे जिंदा है जो उसके भाई जिंदा है, जो मामू है बच्चों के, वो आके उसका कफन दफन करेगा, बल्कि पांचों तक भी कफन दफन का सिलसिला चलता है, बाल बाल के चलता है ना। इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा है कि जो फौत होने वाला है वो गरीब थोड़ा था, उसने इतनी जायदाद छोड़ी है, उसके माल में से उसके कफन दफन के इंतजाम करो, सबसे पहले ये काम।